इन शरह प्रोडक्शन की पेशकश। आवाज शहाबुद्दीन शहाब, विजुअल सपोर्ट एंड एडिटिंग हुज़ैफा शहजाद, मुसन्निफ हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, टेलीस्क्रिप्ट अब्दुल अजीज राजा। बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पर मबनी दस्तावेजी प्रोग्राम मुलाहिजा कीजिए। पहला हिस्सा, खुशहाल बर्रे सगीर हिंद पाक। ये खित्ता खुशहाल था, यहां दौलत की फरावानी, सनत हिरफत उरूज पर थी, लोग तालीम याफ्ता थे, उनका अखलाक व किरदार दुनिया के लिए मिसाल था। दूसरे हिस्से में आप देखेंगे अंग्रेज की आमद का पस मंजर। बादशाह जहांगीर के जमाने में 1612 में अंग्रेज तिजारत के लिए बर्रे सगीर में दाखिल हुए। 1690 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 अहम तरीन बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। तीसरे हिस्से में आप मुलाहिजा करेंगे अंग्रेज के हाथों बर्रे सगीर की माली बर्बादी, लूट खसोट का बाजार गर्म किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज ने तसल्लुत कायम करने के लिए सहरुखी हिकमत अमली अख्तियार की। हिकमत अमली का पहला दौर तसल्लुत बजरिया तिजारत, हिकमत अमली का दूसरा दौर तसल्लुत बजरिया इताअत बिल जब्र, हिकमत अमली का तीसरा दौर तसल्लुत बजरिया डिप्लोमेसी, और चौथे हिस्से में देखिए जरी बर्बादी। कसरत पैदावार की जगह किल्लत ने ले ली, जमीन चटक गई, खेत वीरान और काश्तकार बदहाल हुए। आम आबादी कहत और गरानी की वजह से करोड़ों की तादाद में मरने लगी। सारी दुनिया में 1000 सालों के दौरान जंगों का जानी नुकसान बर्रे सगीर में 150 सालों में कहत से मरने वालों से बहुत ज्यादा था। और 5वां हिस्सा मुश्तमिल है सनती और तिजारती बर्बादी की दास्तान पर। मकामी सन्नाओं, दस्तकारों और कारीगरों को तबाह कर दिया। दस्तकार और ताजर अखलाकी जराइम, डाका जनी और चोरी चकारी में मुब्तला हुए। छठा हिस्सा, अखलाकी बर्बादी। इंग्लिस्तान से तमाम छटे हुए बदमाश और बदकार गुंडे बर्रे सगीर लाए जाते। अंग्रेज का गुमाश्ता बनिया लूटता है। 60 रुपए माहवार का मुलाजिम बनिया 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाता है। 7वें हिस्से में तालीमी बर्बादी के बारे में हकायक जानिए। अंग्रेज ने मकामियों की जहानत बर्बाद कर डाली। लॉर्ड मैकाले का मोहलिक वॉर 90% तालीम याफ्ता तबके को एक ही रात में जाहिल और अनपढ़ बना दिया। 8वें हिस्से में देखिए मुनाफिरत की चिंगारियां। तकसीम करो, आपस में लड़ाओ, हुकूमत करो। अपने मफाद और खुदगर्जी की खातिर निफाक डलवाया और एक दूसरे से लड़ाया। कई मजाहिब और फिरके ईजाद किए, कुछ तो खून का बाजार गर्म किया। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेजबानी है ज़बां मेरी। इस दस्तावेजी प्रोग्राम के लिए जितनी मालूमात, हकायक और आदाद शुमार पेश किए गए हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश रिसोर्सेज से हासिल किए गए हैं। पेशकश अब्दुल अजीज राजा, हुज़ैफा शहजाद, ए प्रेजेंटेशन ऑफ इन शरह प्रोडक्शंस। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ पर मबनी बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा। मौजूदा पाकिस्तान, भारत और इर्द गिर्द के इलाके इंतहाई पसमानदा थे। तंग नजरी इस खित्ते की पहचान थी। अवाम बाहम दस्तोगरे दारे थे। अंग्रेज इस खित्ते को तारीकियों से रोशनी में लाए,
उन्होंने यहां नित नए कारखाने लगाए, सनत व तिजारत को फरोग दिया, अवाम की सोचों को वसअत दी और यूं इस खित्ते की तकदीर बदली। क्या ये दावा हकीकत पर मबनी है? इस खित्ते के अजीम आलिम दीन और दरवेश हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक किया और दुनिया को हकायक से आगाह किया। देवबंद एक मीनारे नूर है जिसकी किरणों से मुनव्वर होने वालों में हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। आप शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास थे। तुर्की के मुसलमानों के लिए हक की आवाज बुलंद करने पर उन्हें शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हमराह माल्टा में कैद किया गया। उन्होंने फरंगी इख्तिदार से अदम ताउन के लिए फतवा जारी किया जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के 500 उलमाए कराम ने दस्तखत किए। आप कराची जेल में कैद रहे। आप पर बगावत का मुकदमा भी चला। आपने 79 बरस की उम्र में 5 दिसंबर 1957 को वफात पाई। आपने 18 साल तक मस्जिद नबवी में दरसे हदीस दिया और एक बहुत बड़ा इल्मी और तहकीकी सरमाया यादगार छोड़ा। नक्श हयात आपकी खुद नविश्त सवाने है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में उनके खानदानी और जाती हालात कलमबंद हैं। दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य की लूट खसोट और उनके जबर पर मुश्तमिल है। तीसरा हिस्सा बर्रे सगीर पाक हिंद के उलमाए कराम की खिदमात, आजादी के लिए उनकी जद्दोजहद और उनके मुजाहिदाना किरदार के मौजू पर मुश्तमिल है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने नक्श हयात के दूसरे हिस्से को मुख्तलिफ इजाफों के बाद बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा के उन्वान से शाये किया गया है। इसका पहला बाब है अंग्रेजों की आमद से पहले का खुशहाल हिंदुस्तान। चेम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया में दर्ज है, सदियों तक हिंदुस्तान अपनी दौलतमंदी की वजह से मशहूर रहा। हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रोफेसर हेरेन ने लिखा, हिंदुस्तान पुराने जमाने में दौलत के लिए मशहूर था और सोने की चिड़िया कहलाता था। एक और किताब में दर्ज है, एक जमाना था जब हिंदुस्तान की दौलत के अफसाने अकालीम दुनिया में मशहूर थे और कहते हैं कि यही जिन्स थी जिसने एशिया और यूरोप की जंगजू और आली हिम्मत अक़वाम को इस सरजमीन की तरफ खींचा। यूनानी, अरब, तुर्क और तातार आए जो बेशुमार जरो जवाहिर और दीगर बेशबहा सामान ले गए। अकबर आजम ने हिंदुस्तान को अपना घर करार दिया और फिर हिंदुस्तान की दौलत हिंदुस्तान ही में रही। 1773 में तकरीबन 1000 अक़साम के सिक्के कमोबेश तमाम मुल्क में जा बजा राइज थे। तिलाई मोहरें यानी अशरफियां 139 अक़साम, तिलाई हुन जो पगोडा भी कहलाते थे 61 अक़साम, नकरई रुपए 556 अक़साम के थे। शहनशाह अकबर के जमाने में सोने के सिक्के मोहरे शाही 102 तोले सोना, आजकल के हिसाब से 1 किलोग्राम से जायद। दूसरी अशरफी 90 तोले सोना, तीसरी अशरफी 50 तोले सोना, चौथी अशरफी 25 तोले सोना, पांचवी अशरफी 20 तोले सोना, छठी अशरफी 3 तोले सोना। औरंगजेब आलमगीर सरी राराय सल्तनत हुआ तो उसने आगरा और दिल्ली के खजानों की पड़ताल का हुक्म दिया। चुनाचे 6 माह तक कई हजार नफूस चांदी के सिक्के तोलने में मसरूफ रहे और मालूम हुआ कि शाही खजाने का सिर्फ 1 कोना तोला जा सका है। अशरफियों और जवाहिरात की नौबत अभी तक नहीं आई। चुनाचे औरंगजेब फौरन इस मुहिम को बंद करा के दक्कन की मुहिम पर चला गया। डॉक्टर वॉक्स ने तहरीर किया, हिंदुस्तान की दौलत, तिजारत और खुशहाली ने सिकंदर आजम के दिल पर गहरा असर मुरत्तब किया और जब वो ईरान से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ तो उसने अपनी फौज से कहा, अब तुम उस सुनहरे हिंदुस्तान की तरफ कूच कर रहे हो जहां न खत्म होने वाले खजाने और जो कुछ तुमने ईरान में देखा है उसका हिंदुस्तान की दौलत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। मकरीजी ने किताबुल खुतत में लिखा है, शहंशाह मोहम्मद तुगलक हर साल कपड़ों के 2 लाख जोड़े
और फौजियों के अलावा 10,000 घोड़े रियाया में तकसीम करते थे। रोजाना 20,000 अफराद शाही मेहमान खाने में 2 वक्त खाना खाया करते थे। हर रोज 200 उलमा बादशाह के साथ खाना खाते थे। दिल्ली शहर में आम रियाया के लिए 70 शिफाखाने थे। मुसाफिरों के लिए 2000 मुसाफिर खाने बने हुए थे और 1000 मदरसे थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी खुद नविश्त सवानेह तुज़ के जहांगीरी में लिखा, मैं साल में 2 बार अपना वजन करता हूं, अव्वल शुरू साल शमसी में, दोबारा कमरी में, और नक और सामान अपने तुलने का अलग तहवीलदारों को देता हूं कि फुकरा और हाजतमंदों में तकसीम कर दें। मेजर बासु ने लिखा, रियाया की खुशहाली और सरमायादारी के एतबार से भी मुसलमानों का दौर हुकूमत सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। दौलतमंदी और आराम और चैन का जो नक्शा मुगल बादशाह शाहजहां के वक्त में देखने में आता था, बिलाशुबा बेमिसल और बेनजीर था। मेजर बासु ने एक और जगह तहरीर किया है। बंगाल के जगत सेठों का कारोबार बैंक ऑफ इंग्लैंड के बराबर फैला हुआ था, जो कि इंग्लिस्तान का सबसे कदीम और बड़ा बैंक है, और बकौल अंग्रेज कप्तान अलेक्जेंडर हैमिल्टन सूरत के ताजिर अब्दुल गफूर का सरमाया ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर था। इन्हीं वजूह की बिना पर लॉर्ड क्लाइव ने हिंदुस्तान की दौलत को लाजवाल दौलत कहा था। ज़ार रूस पीटर आजम ने अपनी वसीयतों में हुकूमत को हिदायत की थी कि वो हिंदुस्तान पर कब्जा करके सोना चांदी हासिल करे। फाहिन के मशहूर चीनी सयाह, जो फाहान के नाम से मौसूम थे, अपने सफरनामे में लिखते हैं, यहां की रियाया निहायत खुशहाल और फारिगुल बाल है। इन्हें किसी किस्म का मालिया या महसूल अदा नहीं करना पड़ता। निकोटी कांति मशहूर अंग्रेज ने अपने सफरनामे में लिखा है, गंगा के किनारे बड़े बड़े और निहायत खूबसूरत शहर आबाद हैं। शहरों के बाहर निहायत खूबसूरत खेत लहरा रहे हैं। यहां गोया सोने के दरिया बह रहे हैं। मोती और जवाहरात की भी कोई इंतहा नहीं। इस खित्ते की मुख्तलिफ तवारीख में दर्ज है कि 1772 में सर्राफों की दुकानों पर और शहरों में अशरफियों और रुपए के ऐसे ढेर लगे हुए थे जैसे मंडियों में अनाज के ढेर होते हैं। हिंदुस्तान को पुराने जमाने में जन्नत निशान के लक़ब से याद रखा जाता था, मगर खुदा जाने इस बेशुमार दौलत को जमीन खा गई या आसमान उचक ले गया या आंधी उड़ा ले गई। अफसोस के हिंदुस्तान की बदनसीबी और बदकिस्मती ने वो दिन दिखाया कि जन्नत निशान मुल्क यूरोपियन अक़वाम और बिलखुसूस बरतानवी कौम के हाथों जहन्नम निशान बनकर रह गया। कुदरत ने हिंदुस्तान को बहुत जरखेज मुल्क बनाया। इसमें हर किस्म के अनाजों की काश्त और पैदावार के तरह तरह के जराए मुहैया कर दिए हैं, जिनकी वजह से जमाने कदीम से यहां वाफिर गल्ला पैदा होता है और यहां के बाशिंदे हमेशा खुशहाल और फारिगुल बाल रहते थे। मुल्क के तमाम बाशिंदे कहत और काल के लफ्जों से उमूमन नावाकिफ थे। अंग्रेजों के इक़्तिदार से पहले गल्ला यहां बहुत सस्ता था। सर इलियट डाउसन तारीख हिंद जिल्द 3 में शहंशाह मोहम्मद तुगलक मरहूम के जमाने का भाव इन अल्फाज में लिखता है, गंदुम फी मन पुख्ता 9 आने, शाली धान फी मन पुख्ता 6.25 आने, चावल फी मन पुख्ता 9 आने, चना फी मन पुख्ता 3 आने, शकर सफेद फी मन पुख्ता 3 आने, मिस्री फी मन पुख्ता 3 रुपए 12 आने, बैल फरबा फी रास 2 रुपए, बकरी फरबा फी रास 1 रुपया, भैंस फरबा फी रास 2 रुपए, मुर्ग आधा आने, बकरी का गोश्त आधा आने। इब्न बतूता अपने सफरनामे में बंगाल की सयाहत के मुताल्लिक लिखता है, बंगाल में गिरानी के जमाने में 1 रुपए का 3 मन चावल फरोख्त होता था। रुई का कपड़ा 1 रुपए में 30 गज तक था। एक खानदान इज्जत के साथ 5 रुपए माहवार में बसर कर सकता था। एक सवार में घोड़ा, साइस और सिपाहियों के आगरे से दिल्ली तक 1 रुपए में सफर कर सकता था। टॉमस कुराइट, जो शहंशाह जहांगीर के जमाने में 1612 में आया था, कहता है कि 1 आने में एक आदमी 1 दिन निहायत आराम से गुजार सकता था। लॉर्ड मैकाले ने लिखा, बंगाल बागे जन्नत या निहायत दौलतमंद मुल्क समझा जाता था। उसकी आबादी बहुत ज्यादा और बेहद बढ़ती थी। गल्ला वाफिर था, जिससे दूर दराज के सूबाजात भी परवरिश पाते थे। अंग्रेज अरसे दराज तक ये प्रोपेगेंडा करते थे कि यह खित्ता ज़माने कदीम से एक ज़रई खित्ता है।
लेकिन यह खित्ता अंग्रेजों की आमद से कबल भी सनत व हिरफत में मुमताज मकाम रखता था। अंग्रेजों की जानिब से कायम करदा अंग्रेज माहिरीन के कमीशन की एक रिपोर्ट में तहरीर है, आज मगरबी यूरोप हिरफत का वतन है, लेकिन उस जमाने में जब वहां गैर मुहज्जब कबाइल आबाद थे, हिंदुस्तान अपने हुक्मरानों की दौलत और कारीगरों की आला सनत के लिए मशहूर था। थॉर्नटन ने अपने सफरनामे में लिखा, यहां चारों तरफ सनत व हिरफत के कारोबार जारी थे। यहां के बाशिंदे दिन रात अपने कारोबार में मशगूल रहते थे। यहां बड़े बड़े लायक कारीगर और सन्ना मौजूद थे, जो यहां की खाम पैदावार से इतना नफीस और उम्दा चावल तैयार करते थे कि जिसकी दुनिया भर में मांग होती थी। मगरिब और मशरिक के तमाम ममालिक इन अशिया को बड़े शौक से खरीदते थे और दुनिया का कोई मुल्क उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। यूरोप और फ्रांस की हसीनाएं यहां का तैयार करदा लिबास इस्तेमाल करती थीं। बूचानैन ने तहरीर किया, जामा बाफी की सनत व हिरफत का हिंदुस्तान में इस कदर राज और उरूज था कि ज़राअत की मानिंद उसको भी आम मुल्की पेशा करार देना बेजाना होगा। करोड़ों बंदगाने खुदा इसी पेशे पर गुजर औकात करते थे। अदना से लेकर आला से आला किस्म की रुई और रेशम का कपड़ा यहां पर बकसरत तैयार होता था और मकामी इस्तेमाल के अलावा दूर दराज ममालिक तक जाता था। हिंदुस्तानी मलमल, अतलस, कमखाब, जामादार, चिकन और छींट नफासत व खूबी में अब तक जरबुल मिसल और जमाजद हैं। पारचा बाफी और दीगर सनतों की तरक्की याफ्ता हालत तो बखूबी मुसल्लम है, लेकिन ये सुनकर शायद ताज्जुब हो कि उस जमाने के लिहाज से हिंदुस्तान के लोग बहरी जहाज साजी में भी खूब होशियार और माहिर थे, और जहाज साजी और जहाजरानी हिंदुस्तान का कदीम पेशा और सनत रही। प्रोफेसर विल्सन ने लिखा, लोहा ढालने की सनत इंग्लिस्तान में सिर्फ चंद सालों से है, जबकि हिंदुस्तानी लोहा ढालने और सपाट फौलाद बनाने का काम नामालूम जमाने से जानते हैं। 1670 में एक अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को लिखा, पुराने और बेहतरीन किस्म के सागवान यहां बकसरत मौजूद हैं। बेहतरीन लोहा भी वाफिर दस्तियाब है और कारीगर हर किस्म के बोल्ट, कील और लंगर वगैरह बनाते हैं। यहां के लोहे को बड़ी महारत से तैयार करके मजबूत जहाज तैयार किए जाते हैं। 18वीं सदी के अवाखिर में लॉर्ड वेजली ने कंपनी डायरेक्टर को लिखा, कलकत्ते की बंदरगाह में 10,000 टन के करीब जहाज मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान में तैयार होते हैं और उनमें इंग्लिस्तान को माल भेजा जा सकता है। एक अंग्रेज मुअर्रिख टेलर का बयान है, हिंदुस्तान का माल लेकर जब हिंदुस्तानी जहाज लंदन की बंदरगाह में पहुंचे तो उन जहाजों को देखकर सनसनी फैल गई, गोया के दरियाए टेम्स में किसी दुश्मन का जंगी बेड़ा घुस आया है। इंग्लिस्तान की जहाज साजी की सनत के करता धरता लोगों ने दुहाई दी, For God's sake, don't allow India खुदा के लिए इन हिंदुस्तानी जहाजों को हमारे पानियों में आने से रोको। इनकी पुरशिक व सख्त मजबूती एंड कैपेसिटी को देखकर कोई शख्स भी अंग्रेजी जहाजों को बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारी नस्लें फाकों का शिकार हो जाएंगी। इंग्लिस्तानी जहाजों की सनात बेमौत मर जाएगी। ये हिंदुस्तानी जहाजों का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर हुक्म शाही के मुताबिक हिंदुस्तानी जहाजों से बार बर्दारी को रोक दिया गया। हिंदुस्तान कदीम जमाने से रूहानी पेशवाओं का मरकज रहा है और उन्हीं का असर था कि अंग्रेजों के उरूज तक यहां के आम बाशिंदों का अखलाक और किरदार आला अकदार का हामिल था। मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में अंग्रेज सफीर थॉमस क्रो यहां आए। वो हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, यहां हर शख्स में मेहमान नवाजी और खैरात करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, और सबसे ज्यादा ये कि सिन्फ नाजुक पर ज्यादा से ज्यादा एतमाद किया जाता है। उसकी इज्जत, इस्मत और इफ्फत का लिहाज रखा जाता है। ये ऐसे औसाफ हैं जिनके होते हुए हम इस कौम को गैर मुहज्जब और गैर मुतमद्दिन नहीं कह सकते, और ऐसी सिफात की मौजूदगी में हिंदुस्तान को यूरोपीय अक़वाम से किसी तरह कम तर करार नहीं दिया जा सकता। अगर हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान तहजीब और तमद्दुन की तिजारत की जाए तो मुझे कामिल यकीन है कि हिंदुस्तान से तमद्दुन की जो कुछ दरामद इंग्लिस्तान में होगी उससे अंग्रेजों को बहुत फायदा पहुंचेगा। कर्नल सुलेमान ने तहरीर किया, मेरे तजुर्बे में सैकड़ों मिसालें ऐसी आ चुकी हैं कि एक आदमी की दौलत, आजादी और जिंदगी झूठ बोलने से बच सकती थी, मगर वो झूठ ही न बोला। सर स्किन पेरी ने एक कमेटी के सामने बयान देते हुए कहा, तिजारती खातों की हुर्मत थी कि मुतनाज़ा लेन देन के बारे में उनका पेश हो जाना अदालत के नजदीक
एक नाकाबिल तर्दीद सबूत समझा जाता था। जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, दुनिया। आमतौर पर यही समझा जाता है कि इस खित्ते में तालीम का फरोग अंग्रेजों ही ने शुरू किया, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। कई किताबों में दर्ज है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की आमद से पहले तालीम याफ्ता अफराद की तादाद बाद के जमाने से कहीं ज्यादा थी। हिंदुस्तान में इब्तिदाई तालीम ही नहीं बल्कि आला तालीम भी मुफ्त थी। बादशाहों, नौजवानों, उमरा और अहले सरवत की तरफ से जायदादें तालीमी मसारिफ के लिए वक्फ कर दी गई थी। सूबा बंगाल में सूबे का चौथाई हिस्सा इसी के लिए वक्फ था। अल्लामा मकरेजी ने किताबुल खुतत में लिखा है, 14वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के दौर में सिर्फ दिल्ली शहर में 1000 मदरसे थे। कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में 1699 में इस खित्ते में आए थे। उन्होंने अपने सफरनामे में लिखा, सिर्फ ठट्टा शहर में मुख्तलिफ उलूम व फनून के 400 कॉलेज थे। केयर हार्डी ने मैक्स मुलर के हवाले से तहरीर किया है, अंग्रेजों की अमलदारी से कबल बंगाल में 80,000 मदरसे मौजूद थे। तकरीबन हर 400 अफराद के लिए एक मदरसा था। जेम्स ग्रांट ने लिखा, दिल्ली की मरकजी हुकूमत टूट जाने के बाद भी दिल्ली के करीब वाक़ अजला रोहेलखंड में 5000 उलमा मुख्तलिफ मदारिस में दर्स देते थे और हाफिज रहमत खां की रियासत से तनख्वाह पाते थे। जनूबी एशिया में तकरीबन तमाम हुक्मरानों के दौर में यहां की मकामी आबादी मजहबी मुनाफिरत से दूर रही। मुसलमान हुक्मरानों के 1000 साल के दौर में भी मुसलमान, हिंदू और दीगर मजाहिब के अफराद मिलजुल कर रहते थे। मुगलिया सल्तनत के बानी जहीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं को खुफिया वसीयत में लिखा, ऐ बेटे, सल्तनत हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उसकी बादशाहत तुम्हें अता फरमाई। तुम्हें लाजिम है कि मजहब के तमाम तासुबात को लौहे दिल से धो डालो और अदल व इंसाफ फराहम करने में हर मजहब व मिल्लत के तरीके का लिहाज रखो। इसके बगैर तुम हिंदुस्तान के लोगों पर कब्जा नहीं कर सकते। कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने ठट्टा के बारे में लिखा, रियासत का मुसल्लम मजहब इस्लाम है, लेकिन तादाद में अगर 10 हिंदू हैं तो एक मुसलमान है। हिंदुओं के साथ मजहबी रवादारी पूरे तौर से बरती जाती है। हैमिल्टन ने सूरत के मुताल्लिक लिखा, इस शहर में तकरीबन 100 मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कभी कोई सख्त झगड़े उनके एतकादात और तरीक़े इबादत के मुताल्लिक नहीं होते। हर एक को पूरा इख्तियार है कि जिस तरह चाहे अपने तरीके से अपने माबूद की परस्तिश करे। सिर्फ इख्तिलाफ मजहब की बुनियाद पर किसी को तकलीफ देना और आजार पहुंचाना इन लोगों में बिल्कुल मफकूद है। हिंदुस्तान के वायसरॉय लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1882 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बयान देते हुए कहा, बहुत सी बातों में इस्लामी हुकूमतें अंग्रेजी राज से कहीं बेहतर थीं। वो हिंदुस्तानी बाशिंदों में घुल मिल गए, उनमें शादी ब्याह करने लगे। मुसलमानों ने हिंदुस्तानी कौमों को हर किस्म के हुकूक दिए। फातिह और मफतूह के मजाक, दिलचस्पी और हमदर्दी में यकसानियत थी, कोई फर्क न था। जबकि अंग्रेज की पॉलिसी इसके बरक्स है, अफसर्द महरी, खुदगर्जी और बेपरवाही है, जिसमें एक तरफ हुकूमत का आहनी पंजा हुक्मरान है और दूसरी तरफ हर चीज पर उनका कब्जा है और मकामी हिंदुस्तानी का कोई दखल नहीं है। पहले हिस्से में हमें इन हक़ाइक़ का इल्म हुआ। अंग्रेजों की आमद से पहले ये खित्ता खुशहाल था। यहाँ दौलत की फरावानी थी। सिर्फ हुक्मरान ही नहीं, अवाम भी खासे दौलतमंद थे। दुनिया के कई फातिहीन बादशाहों और खुद अंग्रेजों ने दौलत और वसाइल के सबब इस खित्ते का रुख किया। ये खित्ता अपनी ज़रई पैदावार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ के लोग कहत और काल के अल्फाज से नाआशना थे। खुद अंग्रेज मौर्रिखीन के मुताबिक ये खित्ता सनत व इरफत में उस दौर की तरक्की याफ्ता यूरोपियन अक़वाम से किसी तरह कम नहीं था। हिंदुस्तान की बहरी जहाज साजी की सनत इंतहाई उरूज पर थी। यहाँ के बाशिंदों का अखलाक व किरदार पूरी दुनिया के लिए मिसाल था। इस खित्ते में जगह जगह तालीमी इदारे मौजूद थे, जहां आम तालीम ही नहीं बल्कि आला तालीम भी मुफ्त दी जाती थी। यहाँ के बाशिंदे मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने के बावजूद अमन चैन से रहते थे। अंग्रेजी उरूज और इक़्तिदार से पहले ये मुल्क निहायत अर्जा और सस्ता था।
اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالخصوص خورد و نوش کی اشیاء کی نہایت سے زیادہ کثرت اور ارزانی تھی۔ یہاں کے باشندے نہایت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر بقول شاعر، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں وہ ہری رہی۔ دوسرے حصے میں آپ جانیں گے بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کا پس منظر، اولو لازمی اور جہاز رانی میں پرتگال والے یورپ بھر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ مشہور جہاز راں واسکو ڈے گاما 1498 عیسوی میں ساحلی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا۔ وہاں کے راجا زمورن نے شاہ پرتگال کو کہلا بھیجا، میرے ملک میں دارچینی، لونگ، کالی مرچ اور ادرک کثرت سے ہوتے ہیں، میں تمہارے ملک سے سونا، چاندی اور قرمزی مخمل چاہتا ہوں۔ 1500 عیسوی سے 1600 تک بر صغیر کی تجارت پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی۔ یورپ کی باقی قوموں نے پرتگیزوں کی موج اور مزہ دیکھا تو ان کی رال بھی ٹپکی۔ پس ہالینڈ، انگلستان، فرانس، ڈنمارک، جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے جہاز بھیجنا شروع کیے، مگر کچھ کامیابی ہوئی تو صرف ہالینڈ، انگلستان اور فرانس والوں کو۔ 21 ستمبر 1600 عیسوی میں شاہی منشور کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بلا شرکت غیر مشرقی تجارت کا باضابطہ اجارہ مل گیا۔ انگریزوں نے 1612 عیسوی میں پہلے مغربی ساحل کے شہر سورت میں کاروبار شروع کیا۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ کمپنی نے جن رعایات کی بارگاہ سلطانی میں استدعا کی وہ بخوشی عطا کی گئیں۔ 1616 میں کمپنی نے مشرقی ساحل سولی پٹم میں کارخانہ کھولا۔ 1640 میں مدراس کے راجا سے زمین حاصل کر کے قلعہ تعمیر کرایا۔ 1634 میں بادشاہ شاہجہاں سے بنگال میں تجارت کی اجازت حاصل کی۔ 1640 عیسوی میں ہگلی کے مقام پر کارخانہ قائم ہوا جو 1690 میں کلکتہ منتقل ہوا اور اسی کے باعث موجودہ ممبئی آباد ہوا۔ اس طرح بر صغیر کی تینوں بندرگاہیں کلکتہ، ممبئی اور مدراس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آ گئی۔ انگریز کے ہاتھوں بر صغیر کی مالی بربادی گزشتہ 4 صدیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بر صغیر کے فرما رواؤں کی بے جا رعایت اور بے محل اعتماد نے اس پورے خطے کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکالا۔ دوسروں کے لیے خیر اندیشی اپنے حق میں سخت عاقبت نااندیشی ثابت ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انگریز ممنون اور احسان مند ہوتے، تہذیب و شرافت، عدل و انصاف، مروت و اخلاق کا تقاضا پورا کرتے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی جائز تجارت میں مشغول رہتے، مگر انہوں نے شروع ہی سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اپنی جبلی بربریت، جال سازیوں، چالاکیوں اور غداریوں کو کام میں لا کر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھا۔ بر صغیر کی دولت مندی ایک کہانی بن کر رہ گئی اور بر صغیر ہند و پاک تمام دنیا میں سب سے زیادہ غریب، فاقہ زدہ اور کنگال ملک بن گیا۔ یہ سلسلہ ابتدائی تجارت سے لے کر آخری ایام حکومت کے 300 برس سے زائد عرصے تک برابر جاری رہا، مگر ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم دلی پیدا نہ ہوئی اور مقامیوں کی بے چارگی اور مصیبتوں کا ذرہ برابر خیال بھی نہیں آیا۔ سر ولیم ڈگبی ممبر پارلیمنٹ اپنی کتاب پراسپرس برٹش انڈیا میں انگریزی ادوار کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے، اور جو غیر معمولی غربت ہندوستان بر اعظم میں پھیل رہی ہے وہ ہمارے اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے شروع کی گئی اور اب تک بحال رکھی گئی۔ وہ اصول حکومت 3 اقسام کے ہیں۔ اول، تسلط بذریعہ تجارت، یعنی بر صغیر کی دولت اعلانیہ اور ننگے طور پر سمیٹنا۔ دوم، تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، یعنی بر صغیر صرف انگلینڈ کے لیے ہے۔ اور سوم، تسلط بذریعہ خوش معاملگی کا دکھلاوا، یعنی زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں لازمی طور پر قائم رکھنا۔ سر ولیم ڈگبی کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3 ادوار میں 3 اصول حکومت اپنائے گئے۔ پہلا دور 1608 تا 1757 تسلط بذریعہ تجارت، دوسرا دور 1757 تا 1832 تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر،
تیسرا دور 1832 تا 1901 تسلط بذریعہ خوش معاملگی کا دکھلاوا۔ کمپنی کے ڈائریکٹروں کی ایک یادداشت میں لکھا ہے، ہمارے خیال میں یہ بڑی دولت جو ہم نے ہندوستانی تجارت سے حاصل کی ہے ظالمانہ اور جابرانہ دستور العمل سے مہیا ہوئی ہے، ایسا دستور العمل جس کی نظیر نہ کسی ملک میں ملتی ہے اور نہ کسی زمانے میں ملے گی۔ وہ کمپنی جس کا ابتدائی سرمایہ 1601 عیسوی میں کل 30,000 پاؤنڈ تھا، جو لندن کے 100 تاجروں نے مل کر اکٹھا کیا تھا، تقریباً 60 برس تجارت کے بعد اس قدر دولت مند ہو جاتی ہے کہ وہ شاہ انگلستان کو 3 تا 4 لاکھ پاؤنڈ نذرانہ پیش کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عجیب و غریب تجارت سے اس نے خدا جانے کتنے کروڑ پاؤنڈ حاصل کر لیے ہوں گے۔ حالانکہ اس زمانے میں اسے ہالینڈ، ڈچ، فرانسیسیوں، پرتگیزوں اور جرمنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ کمپنی جرائم پیشہ، ڈاکو، قاتل، چور، جالساز، بدماش اور غیر شریف لوگوں کو ملازم رکھتی جو جابرانہ لوٹ کھسوٹ کر سکیں۔ جب حکومت انگلستان نے کمپنی کو سر ایڈورڈ مائیکل بوردن کو بھرتی کرنے کے لیے کہا تو ایک عجیب ریزولوشن کی نقل بھیجی گئی جس کا مطلب یہ تھا، کسی ذمہ داری کے کام پر جینٹلمین کو نہ رکھا جائے اور گورنمنٹ سے درخواست کی جائے کہ ہمیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی چھوٹ دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرافا کو نوکر رکھنے سے کمپنی کے عوام الناس حصے دار شبہ میں پڑ کر روپیہ واپس لینے لگیں۔ کمپنی کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ ان تنخواہوں پر بھلے مانس اور شریف لوگوں کی بجائے نکمے، شریر اور جرائم پیشہ لوگ جن کو انگلینڈ میں روٹی ملنا مشکل تھی وہ ہندوستان کے لیے ٹوٹ پڑے اور یہاں ہر طریقے سے روپیہ بنانے کے لیے ہر قسم کے مظالم اور وحشیانہ کارروائیاں بے تحاشا جاری کی۔ نواب کرناٹک نے کمپنی ڈائریکٹرز کو لکھا، آپ کے نوکروں کا کوئی کاروبار تو ہے نہیں، نہ آپ انہیں معقول تنخواہ دیتے ہیں، پھر بھی چند ہی سال میں وہ کئی لاکھ اشرفیاں کما کر واپس جاتے ہیں۔ اتنی قلیل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ بے حساب کمائی کہاں سے آتی ہے؟ ہم اور آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں۔ وارن ہیسٹنگز نے لکھا، ہندوستان میں انگریز جرائم کرتے ہیں، جرائم کے جواز کے لیے انگریز ہونا کافی ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ان کے روپیہ کمانے کے مختلف طریقے تھے، ان میں ایک قرضہ دینا بھی تھا، مگر جس نوعیت کے یہ قرض ہوتے تھے ان کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ مسٹر برک نے ایک قرضے کے متعلق لکھا، نواب کرناٹک کو روپے کی ضرورت پیش آئی۔ انگریزی حکومت نے چند ساہوکاروں مسٹر ٹیلر، مسٹر میچنڈی اور مسٹر کال کو آمادہ کیا کہ نواب کو 4 لاکھ اشرفیاں یعنی پیکوڈا قرض دیں۔ یہ راضی تو ہو گئے مگر اس شرط پر کہ مدراس کی انگریزی حکومت نواب کی ضمانت دے اور طے پایا کہ چند اضلاع قرض خواہوں کے سپرد کر دیے جائیں جن کی مالگزاری سے وہ اپنا سود وصول کرتے رہیں۔ معاہدہ ہو گیا۔ نواب نے اعلان کر دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں بقایا جات کے ساتھ فوراً ادا کر دی جائیں گی، مگر ان ساہوکاروں کی طرف سے قرضے کا روپیہ نہ آیا۔ تقاضا کرنے پر کہا گیا کہ نقد اس وقت موجود نہیں، 4 ماہ تک ادا کریں گے۔ سر دست ہم آپ کو رقعہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میعاد کے اندر روپیہ دے دیں گے۔ نواب نے افسروں کو بلا کر حال بتایا اور کہا کہ فوجیوں کو سمجھا بجھا کر مطمئن کر دو کہ 4 مہینے بعد تنخواہ مل جائے گی، مگر 4 مہینے کی بجائے پورے 2 سال گزر گئے۔ اور فوجیوں کو تنخواہ نہ ملی بلکہ 2 سال کی تنخواہ مزید ادا کرنا پڑی۔ اس پر ترا یہ کہ ساہوکاروں کی اس قدر نادہندگی کے باوجود نواب کی ریاست کی مالگزاری قرضے کے سود میں اسی دن سے جس دن یہ رقعہ لکھا گیا تھا جانے لگی اور انہوں نے اضلاع کی مالگزاری وصول کرنا شروع کر دی۔ غالباً یہ دنیا میں ایک ہی مثال ہوگی کہ روپے کی ادائیگی سے پہلے ہی قرض خواہوں کو جائیداد پر قبضہ مل جائے اور اس سے وہ اپنے سود کا روپیہ وصول کرنا شروع کر دیں اور پھر الٹا قرض داروں کے نام غیر ادا شدہ رقم کا رقعہ لکھیں اور قبضہ شدہ جائیداد سے رقم وصول کر کے 2 سال کے بعد قرض داروں کو روپیہ دیں۔ ہے نا عجیب معاملہ؟ نہ دیکھا نہ سنا۔ یہی وہ کیمیا بنانے کے نسخے تھے جن سے تھوڑے ہی دنوں میں انگریز اور انگلستان مالا مال ہونے لگا۔ بہرحال 1757 عیسوی تک کمپنی کا یہ شرافت اور انسانیت سوز طریقہ تجارت
جابرانہ اور ظالمانہ طور پر جاری رہا، جس سے نہایت عظیم الشان دولت بر صغیر سے چوس لی گئی۔ 1757 عیسوی سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس کی ابتدا جنگ بنگال یعنی نواب سراج الدولہ کی پلاسی کی لڑائی سے ہوئی ہے۔ سر ولیم ڈگبی کے الفاظ میں کمپنی کا دوسرا دور جبر کا دور کہلاتا ہے، تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر۔ ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے۔ 1757 عیسوی سے 1832 تک آغاز سے انجام تک کی تفصیل نہایت درد انگیز، دہشت ناک اور طویل ہے۔ کلکتے میں بیٹھ کر انگریزوں نے میر صادق اور امی چند کے ساتھ مل کر سازش کا تانا بانا بنا اور نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ صرف 4 گھنٹوں میں جنگ ختم ہو گئی اور وسیع و شاداب ملک کی قسمت کا فیصلہ انگریز کے حق میں ہو گیا، اور انگریز نے جنگ پلاسی فوجی قوت کی بجائے فریب، نمک حرامی، دغابازی اور سازش کے بلبوتے پر جیتی۔ فورٹ ولیم میں سونے کا مہ برسنے لگا۔ میر جعفر نے 3 لاکھ پاؤنڈ اور کلکتے کے جنوبی علاقے کی جاگیر کلائیو کی نذر کی۔ 6 لاکھ پاؤنڈ کونسل ممبروں کو پیش کیے گئے۔ تاوان جنگ وصول کرنے کے لیے 24 پرگنہ کا علاقہ کمپنی کی جاگیر ٹھہری اور عام لوٹ مار کا بازار بھی گرم کیا گیا۔ بقول کلائیو 3 کروڑ انسانوں کو لوٹ کر کلکتے میں عظیم الشان دولت بہت جلد جمع کر لی گئی تھی۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قدر بدعملی، رشوت خوری اور ظلم و زیادتی کا منظر بنگال کے علاوہ کسی اور ملک میں نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ کتاب قانون تمدن و تنزل کا مصنف بروکس ایڈمسن لکھتا ہے، یہ مالا مال خزانے کروڑوں آدمیوں کی کمائی انگریزوں نے ہتھیا کر لندن اس طرح بھیج دی جس طرح رومنز نے یونان اور پونٹس کے خزانے اٹلی بھیج دیے تھے۔ ہندوستانی خزانے کتنے تھے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کروڑوں اشرفیاں ہوں گی۔ اتنی دولت اس وقت کی مجموعی یورپین دولت سے بہت زیادہ تھی۔ جب میں 1750 میں انگلستان آیا تو یہاں بڑے بڑے شہر ایسے تھے جہاں کوئی بینک نہ تھا۔ بنگال کی چاندی نے انگلستان پہنچ کر نہ صرف دولت میں بے شمار اضافہ کیا بلکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز کر دی۔ سر ولیم ڈگبی لکھتا ہے، جنگ پلاسی کے بعد ہی بنگال کی دولت لٹ لٹ کر لندن پہنچنے لگی۔ بقول بینز لنکا شائر میں سوت کاٹنے کے سادہ چرخے تھے۔ بہت سی ایجادات صدیوں سے دبی پڑی تھیں۔ جب انہیں کام میں لانے کی قوت یعنی روپیہ مل گیا تو 1760 عیسوی کا صنعتی انقلاب شروع ہو گیا۔ صنعت و حرفت میں انگلستان کی برتری کرناٹک اور بنگال کے خزانوں کا فیض ہے۔ جنگ پلاسی میں فتح کے بعد سونے کا دریا انگلستان کی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ ہماری صنعت و حرفت کا بازار ٹھنڈا تھا۔ سوت کاٹنے اور کپڑا بننے میں لنکا شائر کو ہندوستان پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی۔ بر صغیر کی دستکاری جس نے ہندوستانی کپڑے کو صنائی کا شاہکار بنا رکھا تھا، لنکا شائر تو کیا پورے مغرب میں کہیں موجود نہ تھی۔ جو حال روئی کا تھا وہی لوہے کا تھا۔ کانکنی اور آہنگری دونوں کام انگلستان میں ڈھیلی رفتار سے چل رہے تھے۔ میجر وینگٹ کہتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے سرسری اندازوں کے مطابق بڑی آسانی کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ پلاسی اور جنگ واٹرلو کے درمیانی زمانے میں بر صغیر سے انگلستان کو 15 ارب روپیہ پہنچا۔ کمپنی نے ایک اور عجیب و غریب تجارت کی بنا ڈالی جو گدیوں کی تجارت تھی۔ محمد علی کرناٹک میں اور میر جعفر کو بنگال میں تخت دلانے سے یہ تجربہ ہوا کہ انگریزی خزانہ خوب مالا مال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میر جعفر سے سودا کر لیا گیا۔ اس کے بعد نجم الدولہ سے سودا کیا گیا۔ اس سوداگری سے انگریزوں نے 5 کروڑ کمائے اور اسی قسم کے طریقوں سے 1771 عیسوی تک رقم بٹوری گئی جس کی میزان 29.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ اس عجیب لوٹ کھسوٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب و غریب مہلک وار کیا گیا۔
फर्रुख सैर बादशाह दिल्ली की लड़की जल गई, अतिब्बा नाकाम हो गए, डॉक्टर हैमिल्टन ने कामयाब इलाज किया। फर्रुख सैर बहुत खुश हुआ, जरो जवाहिर से माला माल करना चाहा, लेकिन डॉक्टर हैमिल्टन ने लेने से इनकार कर दिया और उसके एवज ये दरखास्त की कि कंपनी को उस टैक्स से जो वो तिजारत पर देती है मुस्तस्ना कर दिया जाए। अहले दरबार शाही उसके जहरीले नताइज तक न पहुंच सके और फरमान जारी हो गया कि कंपनी के तमाम कारकुन टैक्स से मुस्तस्ना रखे जाएं। हुक्म जारी होना था कि अंग्रेजों ने मुल्क भर में उधम मचा दिया, हर किस्म की तिजारत में गर्म बाजारी शुरू कर दी, करोड़ों के सौदे करने लगे, हिंदुस्तानी ताजरों के कारोबार बंद हो गए और अंग्रेजों ने हर किस्म की तिजारत पर कब्जा कर लिया। जंगे बक्सर के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का सुलहनामा हुआ। कंपनी को बंगाल का दीवान यानी मालगुजारी वसूल करने वाला मुकर्रर कर दिया गया। इस मुआहिदे के वक्त तक तो अंग्रेजी अमल दखल बेजाब्ता तौर पर था, लेकिन अब शाही फरमान की रूह से अंग्रेजी कब्जे को जवाज की सनद मिल गई और लूट खसोट का एक नया तरीका हाथ आ गया। जमीन का बंदोबस्त और उसका लगान, ठेका और नीलाम, उसकी मालगुजारी में इजाफा, ये सब नए जराए पैदा हो गए। दीवानी मिलते ही लगान में 90% का इजाफा करके काश्तकारों को तबाह हाल कर दिया गया और कंपनी की यहां सोने की बारिश होने लगी। लॉर्ड वेल्सली के अहद में ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखपुर, रोहेलखंड और जुनूबी दुआबे के इलाकों पर काबिज हो गई। कर्नाटक के नवाब को माजूल और सुल्तान टीपू को शहीद कर देने के बाद वो तमाम इलाके हासिल कर लिए गए जो अब मद्रास के अहाते में शामिल हैं और वहां के तमाम खजाने लूट कर इंग्लिस्तान पहुंचा दिए गए। सर विलियम डिग्बी तीसरे दौर को तसल्लुत बजरिया डिप्लोमेसी यानी खुश मामलगी का दिखलावा करते हुए मकामियों को जबरन और जोर के जरिए कमतरीन हालत में दबा कर रखना करार देता है। इस दौर में मोती और फर्मा बरदार रियाया को लूटने और ज्यादा से ज्यादा खसोटने के नए नए कवानीन बनाए गए, जिसमें मकामियों की कोई शिरकत नहीं होती थी। अंग्रेज अपने अगराज़ो मकासिद के तहत आईनी कुव्वत और मजबूत शिकंजे के बलबूते पर घमंड के साथ बगैर रहम किए और अदलो इंसाफ के तकाजों को भूलकर इंसाफ करने के जो कानून चाहते थे वो बनाते थे। खुशनुमा अल्फाज में शाये करते, महकूम रियाया की ख्वाहिशों और जरूरतों का कोई ख्याल न रखते। उनकी फलाह बहबूद की बजाय उनसे ज्यादा से ज्यादा चूसते रहना और उनको दायमी गुलामी में जकड़कर बंद रखना अंग्रेजों का मतमय नजर था। वो बदमस्त थे और रियाया की जर्रा बराबर भी परवाह न करते थे। ताजराना हवस और हुसूल मुनफात के लिए उन्होंने हुकूमत को जरिया बना लिया था। मुतबन्ना बनाने के कदीम मकामी रिवाज को यकलख्त नाजायज करार देकर तकरीबन 15 रियासतें अपने कब्जे में कर लीं। इस तरह बिला वजह सूबा सिंध, सूबा अवध और सूबा पंजाब को यके बाद दीगरे अपने कब्जे में ले आए। सर जॉन सलेवर, जो मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सदर है, कहता है, हमारा तर्ज हुकूमत स्पॉन्ज से बहुत मुशाबहत रखता है। वो गंगा के धारे से तमाम नेमतें चूस लेता है और टेम्स के किनारे निचोड़ देता है। सर जॉन शोर, जिसका ताल्लुक बंगाल सिविल सर्विस से था और बाद में वायसरॉय हिंद बना, 1833 के कानून के मुताल्लिक कहता है, अंग्रेज का बुनियादी उसूल ये रहा है कि हर सूरत में हिंदुस्तानियों को अपनी अगराज का गुलाम बना लिया जाए। उन पर महसूलात इतने लगा दिए हैं कि उन पर इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। यके बाद दीगरे जो सूबा हमारे कब्जे में आया उसको मजीद वसूलियाबी का मैदान बना लिया है और हमने इस बात पर हमेशा फख्र किया है कि देसी वालियान मुल्क से जितना वसूल करते थे उससे हमारी आमदनी कहीं ज्यादा है। इसका नतीजा ये है कि रियाया हमसे नफरत करती है और हर ताकत का खैर मकदम करने और उसके झंडे के नीचे जमा होने के लिए तैयार रहती है, बशर्ते कि उसमें कुदरत हो कि वो हमें तबाह कर सके। बर्रे सगीर से इंग्लिस्तान मुंतकिल होने वाली दौलत का अंदाजा मालूम जराए के मुताबिक इस तरह से है। प्लासी और वाटरलू की जंग के दौरान इंग्लिस्तान मुंतकिल होने वाली दौलत ब्रूक्स एडम्सन के मुताबिक करोड़ों अशरफियां और खजाने हैं जो यूरोप की मजमूई दौलत से कहीं ज्यादा थे। मेजर विंगेट 15 अरब रुपए का तखमीना लगाता है। 1933 में विट्ठल भाई पटेल, साबिक सदर ऑल इंडिया असेंबली, ने अमरीका में तकरीर करते हुए बताया, बैंक ऑफ इंग्लैंड में बर्रे सगीर का 30 अरब पाउंड जा चुका है जो 4 खरब 50 अरब रुपए बनता है।
اور موجودہ حساب سے 37 ٹریلین 50 بلین روپے بنتا ہے۔ ان طریقوں کے علاوہ ایک اور عجیب و غریب طریقہ لوٹ کا ملاحظہ کیجیے۔ 1760 عیسوی سے بر صغیر کے قومی قرضے کی مد قائم کی گئی۔ لطف یہ ہے کہ روز اول سے آخر دم تک برطانیہ کی گرہ سے ایک کوڑی بھی خرچ نہیں ہوئی۔ ہندوستان ہی کے مال سے اور انہی کے خون سے ملک پر قبضہ کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ملک گیری، تجارت کی توسیع، علمی تحقیقات، غرض ہر قسم کے مصارف جو انگریزوں کو ایشیا بھر میں کہیں اٹھانا پڑے وہ ہندوستان کے خزانے سے پورے کیے گئے۔ منافع ہمیشہ انگریزوں کی جیب میں جاتا رہا اور خرچہ یا خسارہ ہوتا تو ہندوستان کے سر مڑھا جاتا۔ مسٹر آر.سی. دت کہتے ہیں، بر صغیر کا سارا قومی قرضہ جو کمپنی کے 100 سالہ عہد میں بڑھا وہ صرف اس وجہ سے کہ جو مصارف انگلستان میں ہوتے تھے ان کا بار بر صغیر پر ڈالا جاتا تھا۔ قومی قرضے میں سال بسال اضافے کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ 1792 عیسوی میں 70 لاکھ پاؤنڈ، 1805 میں 2 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ، 1857 میں 6 کروڑ 95 لاکھ پاؤنڈ، 1860 عیسوی میں 10 کروڑ پاؤنڈ، 1913 عیسوی میں 30 کروڑ 70 لاکھ پاؤنڈ، 1924 میں 48 کروڑ 58 لاکھ 40 ہزار پاؤنڈ، 1925 میں 51 کروڑ 17 لاکھ 80 ہزار پاؤنڈ، 1928 میں 1 ارب پاؤنڈ۔ اس قرضے پر ہندوستان کو ہر سال 80 کروڑ روپے سود ادا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ 40 کروڑ روپے وزارت ہند کو الگ دینا پڑتے تھے۔ قومی قرضے کی ایک اور نہایت دلچسپ اور پر لطف و عجیب نوعیت یہ ہے کہ انگریز جو بھی جنگ ایشیا یا افریقہ میں لڑتے یا بر صغیر کے علاقوں پر قبضے کے لیے جو جنگیں لڑتے ان میں مقامی سپاہی رسد اور اسلحہ استعمال ہوتا، جانے مقامی لوگوں کی، اور غنیمت کا مال انگریز کی جیب میں، اور مصارف قومی قرضے یعنی انڈین نیشنل ڈیٹ کے سر۔ ایک اور عجیب بات یہ کہ 1857 میں تاج برطانیہ ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے 4 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈ میں خریدتا ہے اور یہ رقم قومی قرضے میں شامل کر دی جاتی ہے اور سود در سود بر صغیر سے ہی وصول کیا جاتا ہے۔ گویا بکری خریدی اور بکری سے کہا گیا تو ہی اپنی قیمت ادا کر۔ اس قومی قرضے میں جنگ نوابان بنگال و مرہٹا، نیپال و افغانستان، جنگ ثانی کابل و سوڈان، جنگ مصر و تبت، جنگ چین اور جنوبی افریقہ، ٹرانسوال وغیرہ سب کے سب مصارف شامل ہیں۔ بر صغیر کا قرضہ اور سود در سود اور سرمایہ کی انگلستان منتقلی کا سیلاب کس قدر دہشتناک تھا تعجب ہوتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ زندہ کیوں کر تھے؟ سر چارلس ایلیٹ چیف کمشنر آسام 1888 میں لکھتا ہے، میں بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کی نصف تعداد ایسی ہے جو سال بھر تک نہیں جانتی کہ ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کسے کہتے ہیں۔ مسٹر اے برسل ممبر برطانوی پارلیمنٹ کہتا ہے، یہ لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں۔ آبادیوں کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جسے اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک کبھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملا۔ 25 کروڑ سے زیادہ تعداد اس آبادی کی ایسی ہے جسے ساری عمر پیٹ بھر کر چاول بھی نصیب نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر رتھرفورڈ 1927 میں کہتا ہے، میرے غم و افسوس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میں برطانوی باشندہ ہونے کی حیثیت میں ان کی جسمانی حالت کا ذمہ دار ہوں جس نے ان کو دھیمے مگر تکلیف دہ طریقے پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ہم برطانوی باشندے ان کی حالت کے ذمہ دار ہیں۔ باوجود کہ اکا دکا زندہ ضمیر انگریز دانشوروں نے واویلا مچایا مگر سنگ دل انگریزوں کی لالچ کی آگ بھڑکتی ہی رہی۔ دولت حاصل کرنے کی بھوک دن بدن بڑھتی رہی اور جنگ عظیم اول کے بعد تو دولت کا بھوکا درندہ مزید دہشتناک ہو گیا اور بر صغیر کے مقامی باشندوں کی بربادی اور ذلت کی انتہائیں ختم ہو گئیں۔ انگریزوں کے ہاتھوں زرعی بربادی۔ زراعت کے بارے میں بھی انگریزوں کی پالیسی نہایت اندوہناک اور دلخراش ہے۔ انگریزوں سے پہلے مالگزاری کل پیداوار کا 1/4 حصہ وصول کی جاتی تھی۔ پیداوار اچھی ہو تو حکومت کا بھی فائدہ اور کاشتکار کا بھی، اور اگر پیداوار اچھی نہ ہو تو دونوں نقصان میں شریک ہوتے تھے۔ مگر انگریزوں نے قبضہ پاتے ہی لگان پختہ کر دیا، نقد رقم باندھ دی کہ اتنی تو ہر حال میں کاشتکار کو دینا ہی دینا ہے، خواہ فصل اچھی ہو یا بری۔ اگر پیداوار نہ ہو تو عدم وصولیابی پر قرقی، بیل، ہل
عورتوں کے زیورات نیلام کر کے لگان وصول کیا جاتا اور ہر سال لگان میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ 30% عموماً بڑھا دیا جاتا اور بعض جگہوں پر یہ اضافہ 50%، 70 اور 100% تک جا پہنچا۔ لیبر پارٹی کے بانی جے کیئر ہارڈی کا بیان، ہندوستان میں ٹیکسوں کا 80% زمینوں کے لگان سے وصول کیا جاتا تھا۔ کاشتکار کی 50% سے 65% پیداوار لگان میں وصول کر لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے ٹیکس بھی ادا کرنے پڑتے تھے۔ یوں اسے تمام ٹیکسوں کی مد میں اپنی پیداوار کا 75% حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ مسٹر ولیم وڈ برن نے 1897 میں ہاؤس آف کامنز میں تقریر کرتے ہوئے بر صغیر کے باشندوں کی تباہ حالی اور مفلسی کی 3 وجوہ بیان کی۔ پہلی وجہ مالگزاری میں اضافہ، اور وہ بھی اس طرح کہ بعض جگہوں میں تو 100% اور بعض خصوصی اراضیات میں 1000% تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ خاص سبب رعایا کی تباہی کا وصولی لگان کا ظالمانہ طریقہ ہے۔ سالانہ ایک مقررہ رقم ایک معینہ وقت پر وصول کی جاتی ہے۔ فصلوں میں نقصان کاشتکار کو اٹھانا پڑتا ہے اور سود پر قرضہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تیسری وجہ یورپ کی طرز پر قرضہ وصول کرنے کے لیے عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، جن کے ذریعے حکومت کے بل بوتے پر رعایا کو غلامی کے ادنا درجے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ سنگ دل اور خود غرض انگریزوں نے بر صغیر کے کاشتکاروں کو بے رحمی کے ساتھ برباد کیا اور کاشتکاری کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ لگان کے بھاری بوجھ اور وصولی کے انتہائی جابرانہ طریقے سے خائف کسان ہر سال زمین جوتتا اور زمین کو لگاتار بوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین انتہائی درجے کمزور اور پیداوار میں نہایت کمی ہو گئی۔ ہندوستان میں پیداوار کا اوسط فی ایکڑ زمین دوسرے ممالک کے مقابلے میں ملاحظہ ہو۔ چاول کی پیداوار، ملک اسپین، پیداوار فی ایکڑ 62.9 من، رقبہ کاشت 6900 ایکڑ۔ اٹلی 43 من، رقبہ کاشت 1,37,500 ایکڑ۔ ہندوستان 14.9 من، رقبہ کاشت 3,26,07,091 ایکڑ۔ گندم کی پیداوار، بیلجیم 26 من فی ایکڑ، برطانیہ 22 من فی ایکڑ، ہندوستان 8 من فی ایکڑ۔ انگریزوں کا ملعون اقتدار آیا تو حالت پلٹنا شروع ہو گئی۔ کثرت پیداوار کی جگہ قلت نے لے لی۔ ارزانی کی بجائے گرانی اور آسودگی کی بجائے فرسودگی ظاہر ہونے لگی۔ عام آبادی قحط اور گرانی کی وجہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مرنے لگی۔ خاص کلکتہ جو انگریزی اقتدار کا گڑھ تھا، اس میں مہنگائی کا اندازہ لگائیے کہ 1738 عیسوی میں 1 روپے میں 2 من 30 سیر گندم یا چاول ملتا تھا اور سرسوں کا تیل 12 سیر ملتا تھا، اور 1880 عیسوی میں 1 روپے میں چاول 12 سیر اور گندم 11 سیر ملتی تھی، جبکہ سرسوں کا تیل صرف 4.5 سیر۔ مہنگائی کے کئی اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ بر صغیر سے غلہ نہایت فراوانی اور کثرت کے ساتھ جہازوں میں بھر بھر کر انگلستان اور دیگر ممالک بھیجا گیا۔ رائل ایگریکلچر سوسائٹی کی رپورٹ میں درج ہے کہ 1883 میں 11,86,83,710 من گندم ہندوستان سے باہر بھیجی گئی، یعنی 1883 میں ہر گزرنے والے منٹ میں 229 من گندم بر صغیر سے نکالی گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فی منٹ چاول 118 من، گندم 65 من، ارہر کی دال 50 من، مسور کی دال 55 من، مونگ پھلی 55 من بھیجی گئی۔ برآمدات کے 1913 کے اعداد و شمار: چاول 8 کروڑ 76 لاکھ من، گندم 3 کروڑ 50 لاکھ من، کپاس 1.5 کروڑ من، پٹسن 2.25 کروڑ من، چائے 36 لاکھ من سے زائد۔ پنڈت دیا شنکر دوبے کے مطابق 1918 تا 19 میں چاول کی برآمد 56 کروڑ 50 لاکھ من بنتی ہے۔ یہ سارے اعداد و شمار سرکاری ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تو ہو نہیں سکتے، ہاں کم ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ بہرحال یہ اعداد و شمار بھی کچھ کم نہیں۔ اس قدر اناج نکل جانے سے جو تباہی، فاقہ اور گرانی بر صغیر میں آ سکتی تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ ہندوستان دنیا بھر کے ملکوں میں سب سے زیادہ مفلس ہو گیا، آمدن کا تناسب بھی سب سے کم ہو گیا، اور ان کی زندگی دنیا بھر کے فاقہ مستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اجیرن بن گئی۔
مسٹر پیٹر فریمن ممبر پارلیمنٹ اور صدر کامن ویلتھ آف انڈین لیگ کا کہنا ہے انگریزی حکومت زراعت پر ہندوستان کی آمدنی سے صرف 1% خرچ کرتی ہے. ظاہر ہے یہاں زراعت کیسے ترقی کر سکتی ہے. وہ انگلستان جہاں ہندوستان پر قبضے سے پہلے بہت زیادہ قحط پڑتا تھا قحط سے تقریباً محفوظ ہو گیا کیونکہ اس میں بے شمار دولت اور اناج کھچ کھچ کر پہنچنے لگا، اور وہ ہندوستان جس میں ہمیشہ غلے کی فراوانی، افراط اور ارزانی تھی، قحط اور کال کا گھر بن گیا. 11ویں صدی عیسوی یعنی 1100 عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی یعنی 1700 تک کے 700 برسوں میں قحط کے دونوں ممالک کے اعداد و شمار ملاحظہ ہوں جو سر ولیم ڈگبی نے بیان کیے ہیں. 17ویں صدی تک انگلستان میں کل 100 قحط اور ہندوستان میں صرف 17، جبکہ انگریزوں کے بر صغیر پر قبضے کے بعد 1700 عیسوی سے 1800 عیسوی تک انگلستان میں 7 قحط جبکہ ہندوستان میں 11 قحط پڑے. 1801 عیسوی سے 1900 تک انگلستان میں صرف 1 قحط اور ہندوستان میں 31 قحط جن کی وسعت تمام بر صغیر پر حاوی تھی. مسٹر جے کیئر ہارڈی بانی لیبر پارٹی برطانیہ نے لکھا 1860 سے 1910 تک صرف 50 برس کے عرصے میں ہندوستان میں بھوک اور فاقے سے مرنے والوں کی تعداد 3 کروڑ نفوس پر مشتمل تھی. سر ولیم ڈگبی پراسپیرس برٹش انڈیا میں لکھتا ہے ساری دنیا میں جنگوں کی وجہ سے 107 برسوں میں یعنی 1793 عیسوی سے 1900 تک 50 لاکھ کے قریب جانی نقصان ہوا، لیکن ہندوستان میں قحطوں سے صرف 1791 سے 1900 تک 1 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں. ان قحطوں میں اموات کا سبب انگریز مورخ آسمانی اسباب یعنی بارش نہ ہونا قرار دیتے ہیں. یہ عذر لنگ ہے. 1800 عیسوی سے 1900 تک بارش کی قلت کبھی نہیں ہوئی. سر ولیم ڈگبی نے قحط کے اعداد و شمار اور انگریز ماہرین کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان ایام میں بارش کی کبھی بھی ایسی کمی نہیں ہوئی جس سے قحط پڑتا اور ایسی ہولناک بربادیاں ہوتی. بعض انگریز مورخین نے آبادی کی زیادتی کو قحط کا سبب بتانے کی ناکام کوشش کی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی آبادی فی مربع میل یورپ کے بہت سے ممالک سے زیادہ نہ تھی. مثلا 1921 میں انگلستان ویلز کی آبادی فی مربع میل 405، ہالینڈ کی 454 اور بیلجیم کی 589، جبکہ ہندوستان کی آبادی 211 نفوس فی مربع میل تھی. ہندوستان کی آبادی میں اضافہ 7% تھا، مگر اضافہ کاشت بھی 8% سے زائد تھا. الغرض ان قحطوں کی وجہ سے جس قدر جانی نقصان ہندوستان کو صرف 1.5 صدی میں برداشت کرنا پڑا، تمام دنیا کو 1000 برس کی جنگوں میں برداشت نہیں کرنا پڑا. انگریز کے ہاتھوں صنعتی و تجارتی بربادی. انگریز نے جب دیکھا کہ ہندوستانی مصنوعات ان کے ملک پر چھانے لگی ہیں تو فوراً چونک اٹھا اور ہر قسم کی پیش بندی شروع کر دی. 17 مارچ 1769 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں نے اپنے اعلی عہدیداروں کو بنگال میں ایک خط بھیجا. بنگال میں خام ریشم کی پیداوار بڑھانے کی ہر طرح کوشش کی جائے اور ساتھ ہی ریشمی کپڑوں کی بنائی روکی جائے تاکہ خام ریشم انگلستان آئے اور یہاں سے کپڑا بن کر ہندوستان جائے. مقامی کپڑا بننے والوں کو کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے پر مجبور کیا جائے، انہیں اپنے طور پر کام کرنے سے روکا جائے. اس خط کی تعریف کرتے ہوئے دارالعوام کی ایک منتخب کمیٹی کی رپورٹ جو 1783 میں شائع ہوئی ملاحظہ کیجیے. اس خط میں ہندوستانی پیداوار، خام مال کی ترقی اور مصنوعات کی تیاری کو روکنے کے لیے جو پالیسی صاف صاف بیان کی گئی ہے اس سے مقامی صنعت کو ضرور صدمہ پہنچے گا، اور اگر اس پر صحیح عمل ہوا تو ہندوستان جیسے صنعت و حرفت والے ملک میں ایسا انقلاب رونما ہوگا کہ وہ صنعت و حرفت بھول کر صرف نری خام پیداوار والا ملک بن جائے گا، اور یہ خام پیداوار انگلستان کی مصنوعات میں کام آئے گی. عمدہ اثر تو ظاہر ہو چکا ہے. ریشم بننے والے آپ کی کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے لگے ہیں، اور اگر وہ لوگ اپنے طور پر خود کام کرنا چاہیں تو ان کو روکا جائے، نہ مانے تو سرکار انہیں سزا دے اور خود کام کرنے کی ممانعت کر دے. بر صغیر کی صنعت و تجارت کو مٹانے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے گئے. پہلا طریقہ،
ہندوستانی کاریگروں کو صنعت سے روکا جائے۔ دوسرا طریقہ، ہندوستان کا مال انگلستان میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تجارت میں مامون کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہندوستانی درآمدات پر بھاری ٹیکس لگا کر انہیں خوب مہنگا کیا جائے تاکہ وہ ملکی مصنوعات کے مقابلے میں نہ ٹک سکیں۔ تیسرا طریقہ، انگلستان کی مصنوعات کو ہندوستان کی منڈیوں اور بازاروں میں ٹھونسا جائے اور اتنا سستا کر دیا جائے کہ ہندوستان کی صنعت گھٹنے ٹیک کر فنا ہو جائے۔ سر ولیم بالٹس 1772 میں لکھتا ہے، کمپنی کے گماشتے غریب جلاحوں سے جس چیز پر دستخط چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، اور اگر جلاح کم لینے سے انکار کرے تو وہ روپیہ زبردستی ان کی کمر میں بندھوا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں۔ غریب جلاحے کو خوب ٹھگا جاتا ہے، بازار کی قیمت سے 15% سے 40% کم قیمت دی جاتی ہے۔ اسی قسم کا ظالمانہ برتاؤ خام ریشم بننے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے ریشم کاٹنے کی تکالیف سے تنگ آ کر خود اپنے انگوٹھے کٹوا ڈالے تاکہ وہ اس جبر و تعدی سے محفوظ رہیں۔ صاحب معیشت الہند لکھتا ہے، 17ویں صدی عیسوی میں انگریز صناعوں اور دستکاروں پر جو وقت گزرا اس سے کہیں زیادہ مصیبت ہندوستانی صناعوں اور دستکاروں کے سر پر 18ویں صدی عیسوی میں آ پڑی۔ ان کا روزگار بھی مارا گیا اور کوئی پرسان حال بھی نہ تھا۔ اول تو خانہ جنگیوں کی بدولت ملک تباہ ہوا، دوسرے صنعت و حرفت کا گلا گھونٹا گیا، لوگوں پر مصیبتوں کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ بر صغیر کی تاریخ میں 18ویں صدی بہت خوفناک اور افسوسناک ہے۔ اچھے اچھے شہر ویران ہو گئے اور صنعتیں برباد ہو گئیں، صناع تباہ ہو گئے اور بحالت مجبوری زراعت عام لوگوں کا پیشہ بن گئی۔ نیپولین نے کہا تھا، انگریز دکانداروں کی قوم ہے، اور انگریز واقعتاً اپنے آپ کو محض تاجر خیال کرتے تھے۔ آزاد ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے نڈر اور منچلے تھے، جبکہ صدیوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے ہندوستان کے لوگ پست ہمت اور بزدل ہو چکے تھے۔ ملک میں کوئی حکومت اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو حقوق و انصاف کی نگہداشت کر سکتی۔ پس انگریزوں نے زندہ ضمیر سے محروم ہو کر جو چاہا سو کیا، پوچھنے والا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ بر صغیر کی دستکاری اور تجارت کے برباد ہونے کی وجہ سے دستکار اور تاجر بھوک و افلاس کا شکار ہو گئے، کروڑوں آدمی بھوک سے مر گئے، لاکھوں نفوس اخلاقی جرائم، ڈاکہ زنی اور چوری چکاری میں مبتلا ہو گئے، اور کروڑوں نفوس زراعت پر گزارا کرنے لگے۔ دستکاری روز بروز کم ہونے لگی، دستکاروں کی تعداد 50% سے گھٹ کر 7 تا 10% رہ گئی، کاشتکاری کرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 72% ہو گئی، جس کی بنا پر قابل زراعت زمینیں کمیاب ہو گئیں۔ زراعت کی طرف لوگوں کا چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا، مویشیوں کے لیے چارہ ناپید ہو گیا، جنگل کاٹ ڈالے گئے، ایندھن کی سخت قلت اور گرانی ہو گئی، زمین کمزور ہو گئی، غلے کی گرانی بڑھتی گئی، بڑے بڑے شہر اجڑ گئے، دیہاتی آبادی بڑھ گئی، جہالت عام ہو گئی۔ انگریزوں نے بر صغیر کی دولت اور تمام ذرائع دولت، دستکاری، تجارت و زراعت، سب پر ایسا چھاپا مارا کہ جس کی نظیر نہ سابقہ زمانوں میں کہیں ملتی ہے اور نہ موجودہ زمانے میں کسی دوسری قوم یا ملک میں دکھائی دیتی ہے۔ تعجب ہے ہندوستان میں زندگی کو کیسے ترستے ترستے گزری۔ انگریز کے ہاتھوں اخلاقی بربادی۔ انگلستان سے چھٹے ہوئے بدماش، بدکار، غنڈے، لوفر اور جرائم پیشہ افراد بر صغیر بھیجے جاتے۔ ایسے لوگوں کے اقتدار اور کثرت سے جو بدترین نتائج تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سبھی ممکن ثابت ہوئے۔ ان بدعمال، بد اخلاق اور نجس کردار انگریزوں نے اپنے گرد ایسے ہی جرائم پیشہ بد اتوار لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کے ذریعے لوٹ مار، غارت گری اور انسانیت سوز جرائم کا بازار گرم کیا۔ مسٹر سی ہل کہتا ہے، کمپنی ملازمین ملک کے حالات سے ناواقف تھے اور اکثر چھوٹے ملازموں سے جو بنیے کہلاتے تھے کام لیا کرتے تھے۔ مسٹر برک ان بنیوں کے بارے میں لکھتا ہے، بنیا یا دیوان انگریز کے گھر کا منتظم ہوتا ہے، وہ ان تمام چال بازیوں اور عیاریوں سے واقف ہوتا ہے جو ظالم کی سزا سے بچنے کے لیے ایک غلام استعمال کرتا ہے۔
بنیا لوٹتا ہے، استحصال بالجبر کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے اور پھر اس میں سے جس قدر مناسب سمجھتا ہے اپنے صاحب کو بھی دے دیتا ہے۔ ان بنیوں نے بڑے بڑے گھر الٹ دیے ہیں، ملک کو برباد کر دیا ہے اور سرکاری مالگزاری کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ خود حکام وقت ان بنیوں کے ذریعے ذاتی نفع حاصل کرتے، ان بنیوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دیتے اور پردے میں انگریز اصل ٹھیکیدار ہوتا۔ انہی کی بدولت پرانے شریف اور خاندانی ہندو اور مسلمان اپنی اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیے گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کا ٹھیکہ قانوناً نہیں دیا جا سکتا تھا، مگر بڑے صاحب لوگوں کے بنیے قانون سے آزاد ہوتے۔ خود وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل کا بنیا کنتو بابو 13 لاکھ کا ٹھیکیدار تھا۔ ایک اور بنیا گنگا گوبند سنگھ بھی ہیسٹنگز کا ٹھیکیدار تھا۔ جولائی 1785 عیسوی میں دارالعوام میں ایک حساب دکھایا گیا جس میں گنگا گوبند سنگھ کی کمائی 3 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اسی گورنر جنرل کے دیوان رام چند کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ 60 روپے ماہوار کا ملازم تھا، مگر اس نے 12 کروڑ روپے کا ترکہ چھوڑا۔ کمپنی کے ایجنٹ روپ کشن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی ماں نے اس کے مرنے پر 90 لاکھ روپیہ خرچ کیا۔ بنیوں کے مظالم جاننے کے لیے صرف دیبی سنگھ کی مثال کافی ہے۔ دیبی سنگھ کلکتہ حکومت کے محبوب بنیوں میں سے تھا، چنانچہ بنگال کے بڑے بڑے علاقے اسی کو ٹھیکے پر دیے گئے۔ دیبی سنگھ شرفا اور عزت داروں کو ہتکڑیاں پہنا کر حوالات میں رکھتا اور اپنی منواتا، زمین سستے داموں نیلام کرا کے خود خریدتا اور یہ قیمت بھی اسی روپے سے ادا کرتا جو انہی زمینداروں سے پیشگی وصول کر چکا ہوتا۔ ایسی بدعمالیاں کرنے سے ملک کی ثروت اور دولت تو برباد ہونی ہی تھی، ان لوگوں کے اخلاق اور اعمال بھی بہت زیادہ بگڑ گئے جو انگریزوں کے حاشیہ نشین اور کارکن تھے۔ وہ انگریزوں کی حمایت حاصل کر کے منمانی کارروائیاں کرتے۔ عام باشندوں پر اس کا اثر یہ پڑتا کہ جو عادتیں اور اخلاق پہلے برے سمجھے جاتے ان کی برائی دلوں سے جاتی رہی، اسی لیے عام طور پر جال سازی، بد اخلاقی اور ظلم و ستم پھیل گیا۔ جان بچانے اور دنیاوی زندگی سنبھالنے کے لیے لوگ ہر قسم کے جرائم اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان اخلاق و عادات میں مبتلا ہو گئے جو شرافت انسانی کے لیے ننگ و عار ہیں۔ وہ چوری کرنے، اچکے پن کو عمل میں لانے، ڈاکے ڈالنے، قتل کرنے، ٹھگی اور دھوکے بازی کرنے، بے حیائی اور فواہش کرانے میں لگ گئے۔ اعلیٰ ملازمت کے دروازے بند کر کے مقامی باشندوں کو ذلت و افلاس کے گڑھوں میں دھکیل دیا گیا۔ تمام بڑے عہدوں پر انگریزوں کو مقرر کیا گیا اور تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو ہٹا دیا گیا۔ چھوٹے عہدوں پر مسلمانوں کو نکال کر ہندوؤں کو رکھا گیا، کیونکہ وہ انگریزوں کی پوری چاپلوسی کرتے تھے اور انگریزوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بدعملی سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے۔ سر جان سولومن اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ملک کے تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو نکال دینے کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اعلیٰ انتظامی قابلیت کے نشو و نما کے مواقع جاتے رہے اور جو قابلیت ان میں تھی رفتہ رفتہ زائل ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ مالی بدحالی نے ان کے کردار کو اس درجہ گرا دیا جس پر مظلوم اور محکوم قومیں پہنچ جاتی ہیں۔ سینکڑوں زمیندار، ہزاروں سپاہی اور بے شمار ملازم بے روزگار ہو گئے اور انہوں نے لوٹ مار کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ ناگپور سے لے کر خلیج بنگال تک 23,000 ڈکیت لوٹ مار کرتے پھرتے تھے، جنہوں نے 1819 کے موسم سرما میں صرف 10 دنوں میں 182 قتل کیے، 500 زخمی کیے اور 3,000 کو طرح طرح کی ایذائیں دیں اور تقریباً 1 کروڑ کا مال لے اڑے۔ بر صغیر کے باشندوں کی اخلاقی گراوٹ کا ایک اور سبب انگریز کا لایا ہوا قانون تھا۔ عدالتوں، قانونی مشیروں، حصول انصاف کے لیے ادنا عدالتوں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کا نظام انتہائی صبر آزما، وقت طلب اور مہنگا تھا۔ عام طور پر مہینوں اور سالوں کا انتظام، دور دراز کا سفر، دوڑ دھوپ کی تکالیف اور سرمایہ و دولت کی بربادی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ انگریزوں سے پہلے یہ سب قوانین، عدل و انصاف اور ان کی عملی کارروائیاں نہایت سادہ اور بے خرچ تھیں۔ ان میں فریقین کو نہ دور دراز کے اسفار کی زحمت اٹھانا پڑتی اور نہ مہینوں سالوں کا انتظار اور دوڑ دھوپ کی مشقت کے ساتھ سرمایہ و دولت کی بربادی کی مصیبت اٹھانا پڑتی تھی۔ انگلستان کے مشہور مقرر ایڈمنڈ برک نے برطانوی پارلیمنٹ میں خوب واضح الفاظ میں کہا تھا، مشرقی ممالک کی حکومتیں خود مختار ہونا نہیں جانتی،
ایشیا کا بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کے تحت ہے اور اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت کے ہیں۔ عیسائی بادشاہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے قانون میں بدرجہ زیادہ مضبوطیاں ہیں۔ ان کا اپنے قانون کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف خدا کے پاس ہے، رعایا اور بادشاہ سب قانون کے پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت بھی اس مضمون کی دکھا دے کہ اس کی روح سے کسی کو خود مختارانہ اختیارات حاصل ہیں، تو میں تسلیم کروں گا کہ میں نے قرآن کا اور ایشیا کے حالات کا بیکار مطالعہ کیا ہے۔ قرآن شریف کا ہر لفظ ظالموں کے خلاف گرج رہا ہے۔ اس قانون کی تشریح کرنے والا علماء یا قاضیوں کا طبقہ ہے جو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ یہ طبقہ بادشاہ کی ناراضگی سے محفوظ ہے اور اسے بادشاہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہاں کی حکومت ایک حد تک جمہوری ہے۔ لارڈ میکالے لکھتا ہے، انگریزوں نے جو عدالتیں قائم کی اس کے ججوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان کروڑوں انسانوں کے رسم و رواج سے واقفیت رکھتا ہو جن کے مقدر کے فیصلے اس کے ہاتھ میں تھے۔ مقدمات کی مثلیں اس رسم الخط میں لکھی جاتی جس سے مقامی باشندے سراسر ناآشنا تھے۔ فیصلے اس زبان میں لکھے جاتے جو ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ عدالتوں کے گرد ہندوستانی آبادی کے بدترین لوگ جمع ہو گئے تھے جو چغل خور، جھوٹے گواہ، مقدمے باز اور دغا باز تھے۔ انگریزی مشیران قانون جس صورت کے ساتھ پورے ملک میں پھیلے اس صورت کے ساتھ تو حملہ آور بھی نہ پھیلے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان عدالتوں اور ان کے قوانین سے ہندوستانیوں کے اخلاق و اعمال پر نہایت ہی زہریلا اثر پڑا۔ ان کے اخلاق حد درجہ گرتے چلے گئے اور ہر طرف بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کا دور دورہ ہو گیا۔ انگریز کے ہاتھوں تعلیمی بربادی۔ انگریزوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی کثرت رہی تو ہم حکومت نہ کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے تعلیم گاہوں کو ملیا میٹ اور تعلیم کو نیست و نابود کر دیا۔ تعلیم کے لیے تمام وقف جائیدادوں کو 1838 میں سرکاری قبضے میں لے لیا۔ بنگال کے کل رقبے کا چوتھائی حصہ تعلیم کے لیے وقف تھا، وہ ہڑپ کر لیا گیا تاکہ تعلیم کا ڈھانچہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہی ختم کر دی جائے۔ تھوڑے ہی عرصے میں جب تعلیم گاہیں ختم ہو گئیں اور نئے تعلیمی ادارے نہ قائم ہو سکے اور پرانے تعلیم یافتہ لوگ آہستہ آہستہ وفات پا گئے تو چاروں طرف ہندوستان میں جہالت کا دور دورہ ہو گیا۔ 1823 میں برطانیہ کے معززین لارڈ ایلفنسٹن اور لارڈ ایف وارڈن نے ایک متفقہ یادداشت حکومت کو پیش کی۔ انصاف یہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی ذہانت کے چشمے خشک کر دیے ہیں۔ ہماری فتوحات کی نوعیت ایسی ہے کہ جس نے نہ صرف علمی ترقی کی ہمت افزائی کے تمام ذرائع ختم کر دیے ہیں بلکہ حالت یہ ہے کہ ان کے اصلی علوم گم ہو جانے اور گزرے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کے تخلیق کردہ شاہکار بھی مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس الزام کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ انگریز کی ہمیشہ سے پالیسی رہی کہ بر صغیر کے باشندوں کی ذہانت بالکل برباد کر دی جائے، ان میں علمی بیداری پیدا نہ ہونے دی جائے، ان کے ہر قسم کے کمالات فنا کر دیے جائیں اور ان کو غلامی کی بدترین خدمت گزاریوں اور کاشتکاریوں وغیرہ میں مبتلا رکھا جائے تاکہ انگریز کی برتری قائم رہے اور وہ اعلی حاکم بنا رہے۔ مالکان ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1792 میں مسٹر ویلبر فورس کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا، امریکہ میں درس گاہیں قائم ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تو کمپنی کے فوائد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس ہندوستانی کو تعلیم حاصل کرنی ہو وہ انگلستان چلا آئے۔ تعلیم گاہوں اور علم کا فنا کر دینا معمولی مسئلہ نہ تھا اور کمپنی کی مخالفت کے باوجود آوازیں اٹھتی رہیں اور چیخ و پکار مچتی رہی۔ بہت سے منصف مزاج انگریز مقامیوں کی حمایت بھی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں تعلیمی ضروریات انجام دینے کے لیے 1834 میں کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی کا صدر لارڈ میکالے مقرر ہوا، جس نے تعلیم کے نام پر ایسا کام دکھایا جس کا خمیازہ آج بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس نے تمام علوم و فنون کی تعلیم انگریزی زبان میں لازمی قرار دی۔ داخل نصاب فنون ایسے ہرگز نہ تھے کہ ماہر فن بننے میں کام آتے، جیسے جرمنی، برطانیہ، روس، جاپان نے
ان فنون سے ماہرین پیدا کیے۔ نصاب میں ایسی کتب شامل تھیں جو لامذہب اور بے دین بنا سکیں۔ ان ممبران کمیٹی کا یہ تھا کہ انگریز حکام کو اپنے دفاتر کے لیے کلرک مل سکیں اور ترجمان مہیا ہو سکیں۔ کمیٹی کی ایک رپورٹ میں درج ہے، ہمیں ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ترجمان بن سکے، جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر ذہن، سوچ، فکر اور رائے کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اس تمام تعلیمی جد و جہد کے مظاہروں، کمیشنوں، کمیٹیوں اور اسکیموں کے اعلانات کے باوجود 35 برس بعد مردم شماری میں خواندہ لوگوں کا شمار صرف 3.2% تھا، اور یہ خواندگی اردو، انگریزی، فارسی وغیرہ کسی بھی زبان کی تھی۔ 1871 سے 1921 تک خواندہ لوگوں کا اوسط جو کچھ بڑھا وہ صرف 4% ہے۔ انگریز نے ہندوستان میں تعلیم کی مد میں ایسی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کی جن کی بنا پر یہ ملک انتہائی جہالت میں پھنس کر رہ گیا۔ انگریز کی غرض صرف اس قدر تھی کہ برطانوی حکومت کی سطوت و جبروت قائم رہے اور رعایا کا ایک ایک فرد حکام کے چنگل میں پھنسا رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ منافرت کی چنگاریاں، ہمدردی، انسانیت اور خدمت خلق کا دعویٰ کرنے والے انگریزوں کی شر انگیز پالیسی کی اصل تصویر دیکھیے۔ فرقہ واریت اور منافرت کی چنگاریاں سلگانے اور ان کو ہوا دینے والی انگریز قوم کا اصل چہرہ دیکھیے۔ سر جان میلکم کہتا ہے، اس قدر وسیع ملک میں ہماری غیر معمولی قسم کی حکومت کی حفاظت اس امر پر منحصر ہے کہ ہماری عملداری میں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی عام تقسیم ہو، اور پھر ہر جماعت کے ٹکڑے مختلف ذاتوں، فرقوں اور قوموں میں ہوں۔ جب تک یہ لوگ الگ الگ بٹے رہیں گے اس وقت تک کوئی بغاوت اٹھ کر ہماری قوم کے استحکام کو متزلزل نہیں کر سکے گی۔ لارڈ ایلفنسٹن، گورنر ممبئی، 14 مئی 1859 میں ایک یادداشت میں لکھتا ہے، نفاق ڈال کر حکومت رومیوں کا اصول تھا، اور یہی اصول ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کارنیٹیکس نے 1821 میں لکھا تھا، لڑاؤ اور حکومت کرو، رومن کا مقولہ ہماری حکومت کا اصول ہونا چاہیے۔ انگریزوں نے اپنے مفاد اور خود غرضی کے لیے مختلف تدبیروں سے نفاق ڈلوایا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا، کبھی ایک جماعت پر دست شفقت رکھا اور کبھی دوسری پر۔ اسی طرح ایک ہی مذہب میں کئی فرقے ایجاد کروا کر مذہبی کشت و خون کی صورتیں پیدا کی۔ ایڈورڈ ٹامسن اپنی کتاب میں اقرار کرتا ہے، ہندوستانیوں میں نا اتفاقی اور اختلاف کو زندہ رکھنا عرصہ قدیم سے ہمارے سیاستدانوں کا مرغوب مشغلہ بنا ہوا ہے، اور واقعی یہی صحیح ہے۔ انگریز بر صغیر کے تمام باشندوں کے دشمن رہے، لیکن مسلمانوں کو وہ اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے، اس لیے کہ بر صغیر انہوں نے مسلمانوں ہی سے چھینا تھا، اور مسلمانوں کو سیاسی ہی نہیں بلکہ دماغی قوت سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو ہدف بنا کر برباد کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر حکومت کے دروازے بند کر دیے، اعلیٰ سیاسی، فوجی، عدالتی اور انتظامی عہدوں سے الگ کر دیا، جائیدادیں ضبط کر ڈالی، اوقاف برباد کر دیے گئے، تعلیم چھین لی، تجارت، صنعت اور زراعت برباد کر ڈالی، اخلاق بھی تباہ کر ڈالے، اور اپنے ساتھ ہندوؤں کو ملا کر مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ نہیں منت کشے تابے شنیدن داستان میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔